بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں خرم شاہ، ایک اور نظم پر تبصرہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے میر حسن کی مثنوی سحر البیان سے اقتباس، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ تو ایک مختصر اقتباس کے ذریعے ہمیں اس پوری طویل مثنوی کا انداز سمجھ آ جائے گا، اس کی خوبصورتی سمجھ آ جائے گی اور داستان کا انداز۔ سامعین، میر حسن مثنوی نگاروں میں سب سے بہترین مثنوی نگار سمجھے جاتے ہیں اور ان کی یہ مثنوی سب مثنویوں میں سب سے اہم جانی جاتی ہے۔ آپ میر انیس کے دادا تھے، میر خلیق کے والد تھے، اور آپ کے والد بھی جن کا نام میر زاہق تھا ایک نامور حجو گو تھے، یعنی تنقیدی نظمیں لکھا کرتے تھے۔ بہرحال آغاز کریں گے میر حسن کی اس مثنوی سحر البیان کے اقتباس کا۔ اس سے پہلے دو چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ مثنوی کیا ہے۔ تو مثنوی ایک ایسی حیت کے اعتبار سے، یعنی بناوٹ کے اعتبار سے نظم ہے جس کے ہر ایک شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف پایا جاتا ہے، اور ہر شعر کا قافیہ ردیف اس سے اگلے شعر کے قافیہ ردیف سے بالکل مختلف ہوتا ہے، یعنی ہر شعر کے بعد قافیہ ردیف تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ تو ایک دلچسپ اور مزیدار صنف نظم ہے بناوٹ کے لحاظ سے۔ بہرحال داستان کیا ہوتا ہے؟ داستان ایک طویل کہانی ہوتی ہے جس میں جن، پریوں اور دیو وغیرہ کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ تو پہلے زمانوں میں داستان گوئی کو بڑا رواج تھا، لیکن اب اس کے بجائے ناول اور افسانہ نے لے لیے۔ تو ناول ایک طویل کہانی ہوتی ہے، مگر وہ حقیقت اور فطرت کے قریب ہوتی ہے، جس میں دیو، پریاں، جن وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو اس اقتباس کا آغاز کریں گے اور اس کے ذریعے میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے بارے میں یعنی شوق پیدا کریں گے کہ وہ کیسی زبردست داستان ہوتی تھی۔ تو اس اقتباس کا آغاز کرتے ہیں جس میں شہزادہ چھت پر سونا چاہتا ہے، لیکن اس کو بزرگوں نے اس کے والد کو منع کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک خاص عمر تک چھت پر نہیں سونے دینا، مگر آج اس کی کچھ بدبختی آئی ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کزارا وہ شب تھی شب چاردہ، پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف میں۔ اتفاق سے وہ 14ویں کی رات تھی اور ہر طرف جو ہے وہ چاند پڑا جلوہ لے رہا تھا۔ نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور، کہ اس چاند کو دیکھنے سے جو ہے وہ ایک عجیب ہی لطف آتا تھا، ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ عجب لطف تھا سیر ماہتاب کا، کہے تو کہ دریا تھا سیماب کا، کہ جیسے چاندی کا دریا بہ رہا ہو چاندنی کا، ایسا لطف آور وہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ سیر کرتا ہوا آسمان سے گزر رہا تھا۔ تو منظر نگاری پیش کی جا رہی ہے۔ ہوا شاہزادے کا دل بے قرار، یہ دیکھی جو وہاں چاندنی کی بہار، کچھ آئی جو اس ماہ کے جی میں ترنگ، کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ۔ تو شہزادے کو چاند کہا جا رہا ہے، خوبصورت تشبیہ اور استعارے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو شہزادہ کہانی کا آغاز ہے ابھی، تو ہو کچھ یوں رہا ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے اس کو بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد اس کے گھر شہزادہ پیدا ہوتا ہے، مگر اس کو جو دعا دیتا ہے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ شہزادے کو ایک خاص عمر تک آپ نے اکیلے نہیں چھوڑنا، چھت پر نہیں چھوڑنا۔ تو اسی وجہ سے اس کو گھر کے اندر یعنی قید رکھا جاتا ہے، مگر اب کچھ برا ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ کہا شاہ نے اب تو گئے دن نکل، اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل۔ تو بادشاہ سوچتا ہے کہ اب تو وہ عمر یا وہ وقت جو بتایا گیا تھا وہ گزر چکا ہے، اس لیے کیا خلل ہے اگر ہم اب شہزادے کو چھت پر سونے کی اجازت دے دیں۔ کزارا وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا۔ اتفاق سے وہ اسی سال کا دن تھا، یعنی ابھی وہ سال پورا نہیں ہوا تھا، آخری سال رہتا تھا، اور غلط وہم ماضی میں تھا حال کا، کہ حال کا غلط اندازہ ماضی میں لگایا گیا تھا۔ تو ایک سال مزید اس کا باقی تھا، وہ خطرے کا سال، مگر ان کے ساتھ ہونا تو یوں ہی تھا۔ تو یہاں ایک بڑا زبردست جو ہے ضرب المثل بولی جاتی ہے شعر، سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم، کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم، کہ ایک کسی مولوی کا، مولانا کا قدیم سخن یہ سچ ہے بالکل، کہ جب قضا آتی ہے، جب موت آتی ہے، تو اس کے آگے ایک حکیم بھی بے وقوف بن جاتا ہے۔ وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، کہ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ۔ اب شہزادے کے پلنگ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ سونے کا وہ جڑاؤ پلنگ تھا، اس پر یعنی سونے کا کام ہوا تھا۔ کھچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف، ایسی اس پر چادر بچھی ہوئی تھی گویا اس کی جو جیسے چاندنی بچھی ہوئی ہو، جیسے چاند کی روشنی بچھی ہوئی ہو۔ دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم، کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم،
ایسے تکیے تھے کہ مخمل جیسا کپڑا بھی اس سے شرمندہ ہوتا تھا۔ کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، تو رخسار رکھ اس پہ سوتا تھا وہ۔ تو شہزادہ جو ہے وہ اپنی مستی میں سویا ہوا ہے، مست ہے۔ چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا ماند، دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند۔ تو شہزادہ بے نظیر سویا ہوا ہے اور اس کے حسن کی تعریف جو ہے وہ شاعر اپنے شاعر الفاظ میں جو ہے وہ کھینچ رہا ہے۔ وہ سویا جو احسان سے بے نظیر، رہا پاس باں اس کا بدر منیر۔ بدر منیر روشن چاند، پورا چاند جو ہے وہ کیا کر رہا تھا کہ اس کا محافظ پاسبان بنا ہوا تھا۔ وہ سویا جو احسان سے بے نظیر، وہ بے نظیر وہ بے مثال، یعنی دونوں طرح اس کا نام بھی بے نظیر ہے اور اس کو بھی حسن میں بے نظیر کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف بدر منیر جو ہے وہ لڑکی کا نام بھی ہے اور ساتھ وہ چاند کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بدر منیر جو ہے اس کا پاسبان رہا۔ ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماہ، لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ۔ چاند بھی شہزادے کا عاشق ہو گیا اور اس کو غور سے گویا دیکھنے لگا۔ تو صنعت حسن تعلیل ہے، تو وہ چاند سامنے ہی تھا مگر لگ یوں رہا تھا کہ چاند بھی شہزادے کا، اس کے حسن کا، اس کی اس جوانی کا عاشق ہو گیا ہے۔ وہ ماں اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا۔ کہ وہ چاند اور ایک یہ نیچے چاند اور حسن کا عالم دوبالا ہو گیا ہے۔ وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ، جہاں تک کہ چوکی کے تھے باری دار، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار۔ تو وہ چوکی کے جو باری دار تھے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی شہزادے کی حفاظت کی، تو ہوا چلی تو ایسی مستانی اور سہانی فضا بن گئی کہ وہ سو گئے۔ غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک ماہتاب تھا۔ قذارہ ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شاہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار۔ جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمیں آسماں، ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت، کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک سوت۔ تو ایک سوتا جیسے دو چشمے مل کر ایک چشمہ بن جاتے ہوں، تو ایک پری خوبصورت تھی وہ جو اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اور شہزادے کو دیکھ کر جی جان سے اس پر نثار ہو کر، اس کے حسن پر نثار ہو کر اس کے چھت پر اتر آئی ہے، اور دونوں کا حسن جو ہے ان کی گویا ایک جوت ہو گئی ہے۔ تو وہ ایک عجیب ہی منظر، ایک حسین منظر شاعر پیش کر رہا ہے اپنی اس داستان میں مثنوی میں۔ میں عشق میں پھر یہ سوجھی ترنگ، کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ، محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا، غرض لے گئی آن کی آن میں، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں، کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند۔ تو اس واقعے کا، اس سین کا یہ آخری شعر ہے کہ کبھی دل درد مند رہتا ہے کبھی خوش، اور زمانے کی یہ اونچ نیچ تو چلتی رہتی ہے۔ تو مثنوی سحر البیان کا ایک خوبصورت اور شاندار یہ واقعہ یا منظر ہے جو بتایا گیا۔ تو داستان طویل ہے، اسی انداز میں پہلے زمانے میں داستانیں لکھی جاتی تھیں، لوگ پڑھتے تھے اور آگے بیٹھ کر لوگ سنتے تھے اور جھومتے جاتے تھے۔ شاعری کا حسن اپنی جگہ ہوتا تھا اور کہانی کا حسن اپنی جگہ ہوتا تھا۔ تو یہ رواج تھا کہ مثنوی کی حیت میں جو ہے وہ طویل طویل داستانیں پیش کی جاتی تھیں۔ اردو میں میر حسن کی مثنوی کو سحر البیان کو سب سے بہترین مثنوی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مثنوی گلزار نسیم بھی ایک اہم مثنوی ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آج ہمیں کچھ نہ کچھ لطف بھی آیا ہوگا سمجھ آنے کے ساتھ ساتھ۔ بہت شکریہ۔